میں آج تک کبھی کسی تھانے میں لکھنے کے لیے نہیں گیا. یہ میری 25 سالہ تقریر کا یہ پہلا ریکارڈ ہے جو آج ٹوٹا ہے. ناظم اجلاس نے ہمارے موضوع کا بھی انتخاب کیا ہے حالات حاضرہ، لیکن میں مجبور ہوں، جن چیزوں کی فاؤنڈیشن لگائی گئی ہے ان چیزوں میں یہ موضوع بھی ٹچ نہیں کرتا ہے. دینی جلسہ ہے اور کچھ دینی باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے. میری خواہش تھی کہ اس اسٹیج پر اشتہار میں میرے نام کے ساتھ ہمارے اٹاوا کے ایک عالم جناب محمد عادل ریاضی صاحب کا بھی نام تھا، لیکن مجبوری ہے وقت کی کہ انہوں نے خود یہ کہہ دیا کہ ہم تو یہاں اب ہیں ہی نہیں، لوگ ہمیں سنتے رہتے ہیں، یہ وقت آپ ہی لے لیجیے. ہمارے اٹاوا سے ایک صاحب اور آئے ہیں، مولانا حسنین، جو ابھی جامعہ سلفیہ میں پڑھ رہے تھے. انہوں نے ہم سے کال کی کہ میں جے پور جا رہا ہوں، میرے بھائی رہتے ہیں، 10-15 منٹ کا پروگرام میرا بھی کرا دیجیے گا وہاں. میں نے کہا چلیے آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ابھی آپ پڑھ رہے ہو. وہ بیچارے آ بھی گئے، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر جب سارے خطبہ کا نام کٹا تو ان کو بھی کرنا پڑا. پھر انشاءاللہ مستقبل میں کوئی موقع ملے گا اور الیکشن کا دور ختم ہوگا، اور جب پرشاسن کی طرف سے بھی تھوڑا سا آدھا 1 گھنٹے کی اور مزید ڈھیل ملے گی تو پروگرام پھر اچھی طریقے سے رکھا جائے گا. اس وقت ضرورت ہے سب سے زیادہ، وہ ہے امن کی اور شانتی کی. اور یہ چیز ہر انسان کو اپنے ذہن میں باور کر لینا چاہیے کہ اسلام جو مذہب ہے سب سے زیادہ گھرڑا اور نفرت اگر کسی چیز سے کرتا ہے تو وہ کرتا ہے فتنہ اور فساد پھیلانا. اہل علم حضرات اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ، شریعت کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کو کوئی جگہ نہیں دی گئی، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے الفتنۃ اشد من القتل. سماج میں جس میں تم رہتے ہو، سوسائٹی جس میں تم جنم لیے ہو، جس سماج میں تم سانس لے رہے ہو، اس سوسائٹی میں، اس سماج میں فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے. اس لیے اسلام نے فتنے کی جڑ کو ہی ختم کر دیا. زناکاری یہ اڑتی ہے نظر بازی سے، یہ اڑتی ہے بے پردگی اور عریانیت سے. اسلام نے زناکاری کو اگر بند کیا ہے تو اس کی جڑ کو پہلے کاٹ دیا ہے، یہ کہہ کر کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ جب بھی وہ نکلیں ضرورت کے تحت اپنے گھروں سے تو ان کا پہلا کام یہ ہے یغضضن من ابصارہن،
کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنے سطر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، عیاں نہ کریں۔ ان چیزوں پر پابندی جب آپ لگائیں گی تو اپنے آپ زناکاری پر پابندی لگ جائے گی۔ فتنے کی جڑ کو کاٹا ہے اسلام۔ اور فتنہ پھیلانا، اس کو منافقوں کا شیوا قرار دیا۔ یہ منافق کہا کرتے تھے۔ قرآن نے منافقوں کا ایک وصف بیان کیا ہے، ایک صفت بیان کی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ منافقوں کا وصف اور منافقوں کی وشیشتا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کپٹیوں کی، جن کے دلوں میں کپٹ اور کینہ ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد برپا مت کرو، تو یہ کپٹی، یہ منافق، جن کا دل اسلام کے تئیں ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے اسلام کا وروध کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو دنیا میں خیر خواہی چاہتے ہیں، ہماری کیا غلطی ہے؟ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور آپ خاموش کرائیے، کسی کو چپ کرے، چلو لڑو نہیں، کیوں یار جھگڑا کر رہے ہو؟ تو فوراً کہے گا ارے میں کہاں جھگڑا کر رہا ہوں، سامنے والا جھگڑا کر رہا ہے، ارے میری غلطی کیا ہے، آپ مجھے کیوں ٹوک رہے ہیں؟ بھئی آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ارے میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تو اچھا چاہتا ہوں، میں تو حق بات بول رہا ہوں، میں تو صحیح بات بول رہا ہوں، آپ کو تو صحیح بات بری لگتی ہے۔ فتنہ اور فساد سے سماج کو روکنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو ناجائز باتوں پر بھی سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ یہ سبق سکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سلح حدیبیہ کا وہ منظر آپ دیکھیے جو آپ کو بخاری شریف کی حدیث میں مل جائے گا، جب اللہ کے نبی مدینے سے مکے کی طرف آ رہے تھے اور عمرہ کرنے کی غرض سے جب مکے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، نہیں جانے دیں گے، مکے میں نہیں گھسنے دیں گے۔ تو بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرایا گیا۔ تو مکے سے جو وفد گیا تھا، مکے سے جو جماعت گئی تھی بات کرنے کے لیے، ان کا سردار تھا سہیل۔ تو جانتے ہو جو شرطیں طے ہوتی ہیں وہ شرطیں کیا تھیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمرہ کریں اور آپ کے ساتھی جو مدینے سے آئے مکے میں جانا چاہتے ہیں تو چند شرطیں ماننا پڑیں گی ہماری۔ ان میں پہلی شرط کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ پہلی شرط یہ ہے اس سال آپ مکے میں نہیں جائیں گے۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا مکے سے کوئی 7 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کا ایک مقام ہے، وہیں پر اللہ کے رسول کو روک دیا گیا تھا، آپ اور آپ کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو روک دیا گیا تھا 7 میل کی دوری۔ پہلی شرط یہ ہوگی، آپ لوگ بیٹھ جائیے، بار بار مت کہلوا دیجیے، اور ویڈیو بن رہی ہے ہماری یوٹیوب پر آ جائے گی، ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں بنائے گا تو کام نہیں چلے گا نا، ہر آدمی ہم کو کیچ کرے گا تو پیچھے والوں کو ڈسٹرب ہوگا۔
تھوڑا سا تو ٹائم ہی ہے، وہ بھی آپ لوگ اسی میں گزار دیں گے. تو میرے بھائیوں سن لیجئے، پہلی شرط کیا تھی؟ آپ کو اس سال عمرہ، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا. واپس جائیے، آئندہ سال، نیکسٹ ایئر، اگلے سال آپ اور آپ کے صحابہ آ سکتے ہیں، اس سال نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، چلیے مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے. جبکہ مکے میں پیدا ہوئے، آج بھی باپ دادا کی زمینیں مکے میں موجود ہیں، آج بھی ہمارے رشتہ دار مکے میں موجود ہیں، لیکن ہمیں ہمارے ہی وطن سے روکا جا رہا ہے. اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو بہت دشپرچار کیا گیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے منظور ہے، نہیں کریں گے، جائیے اس سال ہم چلے جاتے ہیں واپس، آئندہ سال آئیں گے. آئندہ سال جب آپ آئیں گے اور آپ کے صحابہ آئیں گے تو دوسری شرط یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ مکے میں آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا کی زمینیں مکے میں موجود، لیکن ہم ہی کو 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. کون عقل مند کہے گا کہ یہ شرطیں جائز تھی؟ لیکن سمجھوتا دیکھیے، کمپرومائز دیکھیے کن باتوں پہ ہو رہا ہے. کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے. تیسری شرط، مکے میں ہمارے ساتھی، مکے میں ہمارے آدمی تلوار لے کر گھومیں گے اور ان کی تلوار ان کے میان سے باہر ہوگی، لیکن آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تلوار میان میں رکھ کر آنا پڑے گی. آپ کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں، ہم تو عمرے کی غرض سے آئیں گے. مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ان شرطوں کو تسلیم کر لیں. اور سب سے زیادہ ناجائز شرط یہاں پر، آئے محمد ابن عبداللہ، ان شرطوں پر سمجھوتا ہونے سے پہلے میری ایک شرط اور ہے. ڈرون لگ رہا ہے جس طرح نہیں، یہ چیزیں جب آئیں گی تو آپ لوگ اس کو دیکھیں گے، ڈسٹرب ہوں، لیکن وہ بھی ضروری ہے، سب ریکارڈ ہوتا ہے، کیمرہ اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو منظور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور شرط ہماری ماننا پڑے گی، اور اس شرط پر آپ تعجب کریں گے، آشچریہ کریں گے. انہوں نے شرط اور لگائی، ہمارا کوئی آدمی اگر مکے سے مدینہ آتا ہے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. یعنی ہمارا آدمی اگر مکے سے مدینہ جاتا ہے اور آپ کی گرفت میں آتا ہے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ کا کوئی آدمی مدینے سے مکے میں آیا اور ہم نے اس کو گرفت میں لے لیا، پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا، تو ہم آپ کے آدمی کو واپس نہیں کریں گے. میرا آدمی آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور آپ کا آدمی اگر میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے مسکرا کر جواب دیا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے. ان ناجائز شرطوں کو ماننے کے بعد دنیا کا ایسا کون سا جھوٹا میڈیا ہوگا جو یہ کہے کہ اسلام دنگا پھیلانے یا فساد پھیلانے یا زبردستی حملہ کرنے یا ماحول کو بگاڑنے کی پرمیشن دیتا ہے؟ ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، ہمارا اسلام تو وہ ہے جو دب کر بھی سمجھوتا کرنے کا حکم دے رہا ہے. شانتی بھنگ نہیں ہونی چاہیے. صلح اگر ان ناجائز شرطوں پر ہو رہی ہے اور شانتی بنی ہوئی ہے تو تم شانتی کر لو، ایسی جگہ پر ضد نہیں کرنا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے شرط کو بھی مان لیا، ان کو کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا ہے. لوگ، میں تو سوچ رہا تھا کہ محمد رسول اللہ ان تمام شرطوں کو مانیں گے ہی نہیں، اور آپ نے مان بھی لیا. آپ نے کہا یا علی بیٹھ جائیے بھیا ورنہ میں ختم کر دوں گا، میں اتنا ڈسٹرب ہوتے پروگرام نہیں کرتا ہوں. اٹھا دو ان کو، سینے ہی پہ چڑھ کے آپ بولیں گے تو کیسے کریں؟
تو سن لیجئے، تسلیم ہو گیا، مان لیا، آپ نے کہا علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ اب اس پر بھی آبجیکشن ہے۔ سہیل نے کہا رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو میسنجر مانتے ہی نہیں ہیں، پروفٹ مانتے ہی نہیں ہیں، ایشور کا دودت اللہ کا رسول ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لکھیے محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ محمد الرسول اللہ لکھو گے تو ہمیں یہ شرط ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر رسول ماننا تو جھگڑا کس بات کا؟ ہمارا اور آپ کا جھگڑا اس بات کا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، میں آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا علی اس لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو اور لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، یہ شرطیں ایکسپٹ ہیں۔ حضرت علی نے منع کر دیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اتنی شکتی نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ کاٹ سکوں۔ اے اللہ کے نبی یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر میرے ہاتھوں میں یہ طاقت یہ شکتی نہیں ہے کہ میں اس لفظ رسول اللہ کو کاٹ دوں۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے علی مجھے بتاؤ، بخاری پڑھیے آپ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت علی نے اشارہ کیا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا، اس لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ حضرت عمر نے منع بھی کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کوئی بات نہیں، یہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، میں عبداللہ کا بیٹا تو ہوں، عبد المطلب کا پوتا تو ہوں، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں، میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، اگر یہ رسول اللہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، فتنہ نہ پھیلے، فساد برپا نہ ہو، مکے کے اندر جنگ کی نوبت نہ آئے، میانوں سے تلواریں باہر نہ نکل آئیں، اس خون و خرابے کو روکنے کے لیے محمد رسول اللہ نے اتنا دب کر بھی سمجھوتا کیا، اتنا دب کر بھی آپ نے فیصلہ کر لیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اس سال تو مجھے مکے میں برداشت نہیں کر رہے ہو، میں مکے میں نہیں جاتا ہوں، چلا جا رہا ہوں میں مدینہ واپس۔ اگر اس 3 دن کے لیے اگلے سال آنے دو گے تو ہم 3 ہی دن رکیں گے، چوتھے دن تم میری شکل نہیں دیکھو گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تلواریں کھلی ہوئی لے کر نہ گھومیں تو ہماری تلواریں میان میں ہی رہیں گی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا آدمی میرے پاس آئے تو میں واپس کر دوں اور میرے آدمی کو تم واپس نہیں کرو گے تو مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے، اور تمہیں یہ بھی منظور نہیں کہ محمد رسول اللہ میں لکھوں، تو چلو میں محمد ابن عبداللہ بھی لکھنے کے لیے تیار ہوں، لفظ رسول اللہ کو کاٹ دو۔ مسلمانوں یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ اگر فتنہ اور فساد، اگر کسی کی ناجائز شرطیں مان کر بھی اگر رک رہا ہے تو ناجائز شرطیں مان لو اور فتنے فساد سے باز آ جاؤ۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پھیلانا قتل سے زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس کریکٹر کا اثر کیا ہوا، اس اعلیٰ اخلاق کا اثر کیا ہوا؟ چند ہی سالوں کے بعد پورا کا پورا مکہ محمد رسول اللہ کا گرویدہ ہو گیا۔ نبی اکرم کو جو روکتے تھے انہوں نے نبی اکرم کے لیے اپنے جسموں سے چادریں اتار کر بچھانا شروع کر دیا، جو نبی پر پتھر پھینکا کرتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھول لے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں دیتے تھے وہ نبی اکرم کو دعائیں دینے لگے، وہ نبی اکرم سے میٹھے جملوں میں بات کرنے لگے۔ میرے بھائیوں اس اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی سالوں میں فاتحانہ طریقے سے داخلہ ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی اگر اسی وقت ان کی ناجائز شرطیں نہ مانتے اور اسی دن لڑنے اور مرنے کا حکم دے دیتے تو میرے بھائیوں یہ نوبت نہیں آتی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور مکے میں اتنا شاندار
پراپت نہیں کرتے، اتنا شاندار طریقے سے فاتحانہ داخلہ مکے کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ ذرا نرم ہو، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تھوڑا سا نرم ہونا سیکھو، تھوڑا سا نرم ہونا سیکھو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سوڈا واٹر کی بوتل کی طرح ہوتے ہیں۔ پیپسی کی بوتل لے لو، لمکا کی بوتل لے لو، تھمس اپ کی بوتل لے لو اور راستے میں تھوڑا سا ہلا دو اور اس کے بعد آپ اس کا ڈھکن کھولیے، اس کا کیپ کھولیے تو آپ دیکھیں گے ایک دم وہ افان مارتی ہے اور ایک دم سب نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدھی سے کم رہ گئی ہے۔ ہم نے تھوڑا سا کیا ہلایا کہ تھمس اپ اور لمکا کی بوتل کا ڈھکن کھولا تو آدھی سے زیادہ، یعنی وہ اپنے آپ کو آدھی سے زیادہ برباد کر لیتی ہے۔ ہم تھوڑی سی باتوں پر قبیلہ خاطر ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑی سی باتوں پر ہم کیش میں آ جاتے ہیں، ہم غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں غصہ دلانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں اکسانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمارا یہ غصہ کتنا نقصان پہنچائے گا۔ ایسے موقع پر جب آپ کو غصہ آئے تو مدینے والے کو یاد کر لیا کرو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر ہمیں کنٹرول کرنا کیسے سکھایا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے تم جانتے ہو بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا جو بہت طاقتور ہو، دو چار کو اٹھا کر پٹک دے وہ بہت بہادر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بہادر نہیں ہے، بہادر ہماری امت کا انسان وہ ہے کہ غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور اپنے غصے کو پی جائے۔ یہ انسان، یہ شخص میری امت کا سب سے بڑا بہادر شخص ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے امام کائنات نے فرمایا اگر تمہیں غصہ آئے تو غسل کر لو، غسل کے لیے موقع نہ ملے تو وضو بنا لو، اور وضو بنانے کا بھی اگر موقع نہ ملے تو بیٹھ جاؤ اور 2 گھونٹ پانی پی لو، انشاءاللہ تمہارا غصہ رفع ہو جائے گا۔ تمہارے نبی تو حکیم الامت تھے، آپ کے نبی نے تو آپ کو غصے کو کنٹرول کرنے کی دوا بھی بتائی ہے۔ اس لیے ہر چیز کا غصہ، ہر چیز کا علاج غصہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نرم ہو، نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا سخت زمین کبھی اناج پیدا نہیں کرتی ہے، جو نرم زمین ہوتی ہے جس پہ پھاوڑے آسانی سے چل جائیں، جو اپنے اندر 2-4 پھاوڑے کو برداشت کرنے کی چھمتا رکھتی ہو، جو اپنا سینہ چاک کرنے کی چھمتا رکھتی ہو، وہی زمین اناج پیدا کرتی ہے، وہی زمین پھل دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ سے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچے، آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، تو پھر آپ کو نرم زمین کی طرح ہونا پڑے گا۔ آپ کو کچھ باتیں برداشت بھی کرنا ہوگا، آپ کو غصہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا، آپ کو سخت زمین کی طرح نہیں بننا ہے بلکہ آپ کو اپنے آپ کو نرم بنانا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کے اخلاق کو، کریکٹر کو سنبھالنا ہوگا۔ اور جب آپ نرم ہوں گے تو اس کا فائدہ دیکھیے، ہمیں نرمی میں فائدہ نظر آیا، اور یہ نرمی جو سکھائی ہے وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اسی لیے منافقوں کی صفت بتائی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ کپٹیوں کی، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تم زمین میں فتنہ نہ پھیلاؤ، تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، قالوا، تو یہ کپٹی، یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو زمین کے اندر لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ الا، اہل علم سے پوچھو، یہ علماء بیٹھے ہیں یہاں، اللہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ الا، ہوشیار رہنا، خبردار، بی کیئرفل ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں اصلاح پھیلا رہے ہیں۔ نہیں، الا، ہوشیار، بی کیئرفل، انہم ہم المفسدون، یہی زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، یہی زمین کو خون سے لالازار کرنا چاہتے ہیں، یہی دنیا کا امن اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، یہی آپ کی کنٹری اور آپ کے ملک اور آپ کی اسٹیٹ اور آپ کی سٹی اور آپ کے سماج اور آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کا بھائی چارے والا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے
ہوشیار رہنا، الا انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی فتین ہیں، یہی جنگجو ہیں، یہی تمہارے اصول اور تمہارے جذباتوں سے کھیلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ زمین میں فتنہ پھیلانا اس سے بڑا جرم کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایک بات سن لیجیے اور بہت غور سے سنیے گا، امن کب ہوگا، شانتی کب ہوگی؟ جب آپ کے یہاں عدل ہوگا، نیائے ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور کھل کر کہہ دوں، جہاں جتنا زیادہ عدل ہوگا وہاں اتنا زیادہ نیائے ہوگا۔ آپ اپنے اکیلے ایک گھر میں بھی شانتی تبھی برپا کر سکتے ہیں جب آپ اپنی اولاد کے ساتھ نیائے کریں گے۔ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ نیائے کریں گے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں اور بڑے بیٹے کو آپ نے زیادہ زمین دے دی یا زیادہ حصہ دے دیا یا زیادہ بٹوارے میں اس کو، یہ ہماری دیکھ ریکھ زیادہ کرتا ہے، یہ ہمیں زیادہ، ہماری دوا علاج یہ ہماری زیادہ کرتا ہے، یہ ہمارا خیر خواہ زیادہ ہے۔ جہاں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انیائے کیا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، جہاں آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ انیائے کیا، کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، آپ کے گھر کا بھی سکون مٹ جائے گا، آپ کے گھر کی بھی شانتی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر میں بھی امن اور شانتی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنے مسئلے آتے ہیں مولانا صاحب، ذرا والدین کا کیا مقام و مرتبہ ذرا بولیے۔ مولانا صاحب میری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے۔ جب ان کے گھروں کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ کمیاں باپ کے اندر تھی، بیٹے کے اندر نہیں تھی۔ اولاد کو وہ برابر نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ میرے بھائیوں، جب تم اولاد کو برابر کی نظر سے نہیں دیکھو گے تو گھر میں بھی بدامنی ہوگی۔ آپ مسجد کے اگر امام ہیں تو اپنے مقتدیوں کو بھی آپ کو برابر کی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ آپ اگر سماج اور سوسائٹی کی کسی پوسٹ پر ہیں تو آپ کو بلا رعایت اور بلا لاد و لپیٹ کہ کون ہندو ہے، کون مسلم ہے، کون سکھ ہے اور کون عیسائی ہے، جب تک یہ بھاونا آپ کے دل سے نہیں نکلے گی اور انسانیت کی بھاونا آپ کے دل میں مانوتا کی نہیں آئے گی، آپ عدل پیدا نہیں کر سکتے ہیں، آپ نیائے نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ نیائے نہیں کریں گے، امن پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور شانتی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج عرب کے اندر شانتی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سی برائیوں میں مبتلا ہیں عرب کے لوگ، لیکن وہاں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ فلاں کا مرڈر ہو گیا ہے، وہاں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ فلاں نے فلاں کو گولی سے مار دیا ہے، وہاں آپ یہ چیز نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ہم چپکے سے نکل بھی گئے اس کو مار کر تو گورنمنٹ کے لگے ہوئے CCTV کیمرے گواہی دیں گے اور بدلے میں ہماری بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم یہ چوری کریں گے تو ہمارا بھی ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں اپنی تقریر میں یہ واقعات بخاری شریف کے ایک واقعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے پہلے نبی اکرم کے زمانے میں کتنی بدامنی تھی عرب کے اندر، کتنی اشانتی تھی، کتنی ہنسا تھی عرب کے اندر۔ کون نہیں جانتا، آپ نے اپنی مسجدوں کے مولاناؤں سے سنا ہوگا، عرب کے اندر یہ حال تھا کہ لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے پانی پی رہے ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ جب دسترخوان پر یا ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ڈائننگ روم میں، اپنے ڈائننگ ٹیبل پر، تو کھانے کے ساتھ پانی کی بوتل بھی رکھ لیتے ہیں فریج سے نکال کر۔ عرب کے اندر اللہ کے نبی کے زمانے میں جب آپ شروع میں نبی بن کر آئے تھے اور ابھی چند ہی سال ہوئے تھے، حالات یہ تھے کہ لوگ پانی نہیں بلکہ شراب کی بوتلیں رکھ لیا کرتے۔ یہ حالات تھے۔ ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاتی ہے۔ عرب کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو گرب کے ساتھ اس بچے کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ اور شراب کی بوند ڈراپ اس کے حلق میں ٹپکایا جاتا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میرا بچہ آگے چل کر وہی کام کرے گا جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ اتنی جہالت تھی، اتنا اندھکار تھا عرب کی۔ جب کوئی
تجارت کے لیے جایا کرتا تھا تو ان کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور اگر وہ اپنا مال نہ دے تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ مکے میں بیٹھے ہوئے تھے، ذرا غور سے سنیے گا، اس حدیث کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ تجارت کے لیے بزنس کے لیے آتے ہیں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے مال محفوظ نہیں ہے، سرکشت نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ کیسے ہو؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ویکتی، دوسرا سجن آیا، سیکنڈ پرسن، اس نے کوشچن کیا، اللہ کے نبی، جب بھی کوئی مال لے کر آتا ہے اور اگر اس کو مال نہ دو، وہ لوٹتا ہے ہمیں، اگر اس کو مال نہ دو تو یہ لوگ تلوار سے گردن اڑا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ خاص کر یہ بنو طے، عرب کے اندر جو قبیلہ تھا بنو طے کے نام سے، بہت بڑا گنڈا قبیلہ تھا، خاص طور پر یہ بنو طے کے گنڈے ان کو قتل کر دیتے ہیں اور قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہماری جانیں بھی سرکشت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور سنیے کیا کہا، آپ نے فرمایا، اے عدی، یہ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے عدی، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبا جیون دیا، اگر لمبی زندگی دی تمہیں، تو تم دیکھو گے میرے بعد، اے عدی تم دیکھو گے میرے بعد، اللہ نے اگر تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے ملک شام، جو آج سیریا کے نام سے مشہور ہے، اس کا ایک شہر ہے حیرہ، اس کی ایک سٹی ہے، اس کا نام ہے حیرہ، تم دیکھو گے ملک شام کے شہر حیرہ سے ایک عورت اونٹنی پر سوار ہوگی۔ غور کیجئے گا، اے عدی تم دیکھو گے میرے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے ملک شام، سیریا کے شہر حیرہ سے ایک عورت اپنی سواری پر بیٹھے گی، اونٹنی پر یا گھوڑے پر، اکیلے وہ ملک شام سے آئے گی، سیریا سے آئے گی، اس شہر سے، اور کہاں آئے گی؟ سیریا کے بارڈر کو کراس کر کے عرب میں داخل ہوگی اور عرب کے شہر مکے میں آئے گی، اور مکے میں کہاں آئے گی؟ جہاں تم حج کرتے ہو اور عمرہ کرنے جاتے ہو، خانہ کعبہ، یہاں تک ایک عورت اکیلے آئے گی اور کعبہ کی پریکرما کرے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، سعی کرے گی، اور عمرہ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے پریکرما کر کے پھر وہ اپنی سواری پر بیٹھے گی اور اپنے ملک شام، اپنے شہر حیرہ میں واپس چلی جائے گی۔ اس عورت کو نہ تو کوئی مال لوٹنے کا ڈر ہوگا اور نہ اس اکیلی عورت کے سونے اور چاندی پر کوئی اٹک کرے گا، نہ اس کو لوٹے گا، نہ اس کی عزت و آبرو جائے گی، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی کہتے میں مسکرانے لگا، حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، لوٹ مار کا زمانہ تھا، قتل و قتال غیر عام تھی، اور ان حالات میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت اکیلے آئے گی تو یقین نہیں ہو رہا ہے، وشواس سے بلیف نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی مسکرانے لگے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کیا ہو گیا یہ اللہ کے رسول کو، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی۔ حضرت
لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، کیسی بات کر رہے ہیں، ایک عورت اکیلے آئے گی، خانہ کعبہ میں آئے گی، طواف کرے گی، سعی کرے گی اور چلی جائے گی، اور اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اس کی عزت و آبرو سرکشت رہے گی، محفوظ رہے گی، اور اس کو کچھ نہیں۔ کہتے کہ میرے دل میں خیال آیا فَأَيْنَ دُعَارُ تَيْءٍ الَّذِي سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ، میں دل میں کہنے لگا اللہ کے نبی، یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے، یہ بنو طے کے گنڈے۔ جیسے آج سے 20 سال پہلے میں اٹاوا میں رہتا ہوں، اٹاوا کا رہنے والا، آج سے 20 سال پہلے جب رات میں عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے کے بعد جب کوئی تم کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا، ارے رک جاؤ، اس چمبل کے ڈاکو کہاں جائیں گے، ارے قریب ہے ہمارے گھر سے 12 کلومیٹر کی دوری پر چمبل ندی ہے، تو وہاں مشہور تھا، ارے اس چمبل کے ڈاکو تمہیں لوٹ لیں گے، قتل کر دیں گے۔ لیکن آج کوئی معاملہ نہیں ہے، رات میں بھی لوگ سفر کر رہے ہیں اسی چمبل ندی کے پاس سے اور آ رہے ہیں، تو ایسے ہی حضرت عدی کہتے ہیں، میں نے دل میں سوچا اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا، کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت اکیلے آئے گی اور اکیلے جائے گی اور کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ کہتے فَأَيْنَ دُعَارُ تَيْءٍ الَّذِي سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ، میں نے دل میں سوچا دل میں، ارے اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا، ایک عورت اکیلے کیسے آئے گی، یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر کے رکھ دیا، الَّذِي سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ، جنہوں نے زمین میں خون خرابہ کر کے رکھ دیا، جو امن اور شانتی کو بھنگ کیے بیٹھے ہیں، جن کے جیسے ماں اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھتی ہے، باہر نہیں نکلنے دیتی ہے، ان گنڈوں کے ڈر سے ماں اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دے رہی، اور ایک عورت اکیلے آئے گی، یہ گنڈے کہاں چلے جائیں؟ لیکن میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا یا عدی، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم دوسری چیز یہ دیکھو گے، پہلی چیز تو یہ ہوگی، یاد رکھنا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ 3 چیزیں بتائیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے نمبر پہ کیا ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے، صرف سننے آئے ہو یا کھانے آئے ہو، بس یہ پتہ لگانے کے لیے میں کھڑا کر سکتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ پہلی چیز میرے اللہ کے نبی نے کہا کہ عورت اکیلے آئے گی اور اکیلے چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو بتانے جا رہا ہوں ذہن میں رکھیے گا، مائنڈ میں، آپ نے کہا اے علی، اے عدی، میرے بعد اللہ نے اگر تمہیں لمبی زندگی دی تو تم یہ بھی دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے۔ ہمارے ہاتھ کا مطلب صحابہ کے ہاتھ میں، کسرا کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، تم دیکھو گے۔ حضرت عدی کہتے ہیں مجھ پہ چپ نہیں رہا گیا، میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کس ہرمز کس کسرا کی بات کر رہے ہیں، کون کسرا، کسرا ابن ہرمز، کسرا سنوف ہرمز، کسرا ولد ہرمز، ایران کے بادشاہ کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے عدی، میں اسی ایران کے بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، اس کے خزانے، اس کے سونے اور چاندی کے کنگن، اس کا سونے کا تاج، یہ سب فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، صحابہ کے ہاتھ میں آئے گا۔ میں نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول کسرا کی بات کر رہے ہیں؟ کسرا ابن ہرمز، ایران کے بادشاہ کی، جن سے بڑی طاقت جن کا کچھ نہیں کر پاتی ہے، اور بڑے سے بڑی طاقتیں جن کے آگے شرمندہ ہو جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں، کیا آپ ان کی بات کر رہے ہیں، اس کسرا کی؟ آپ نے فرمایا اسی کی۔ کہنے لگے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا ہے، آپ پیشین گوئی بھوشیوانی بھی کر رہے ہیں، تو اس کی جو اتنا بڑا پاورفل ہے، جس سے بڑی سے بڑی طاقت نہیں کرنا پاتی ہے، کسرا کی۔ تیسری چیز فرمائی ہے عدی، اللہ نے اگر تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے، تیسری چیز جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، آئے عدی تم دیکھو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے سونا لے کر اپنی مٹھی میں باہر نکلیں گے اور غریبوں کی مدد کرنا چاہیں گے، مسکینوں کی بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے نکلیں گے،
وہ اپنے گھر سے سونا اور چاندی اپنی مٹھی میں لے کر جائیں گے اور غریبوں کو ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے کہ کون غریب ہے جس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہم اس کی مدد کریں۔ لیکن ان کو اس دھرتی کے اوپر کوئی غریب آدمی نہیں ملے گا۔ لوگ اتنے امیر ہو چکے ہوں گے، لوگ اتنے پیسے والے ہو چکے ہوں گے، لوگ اتنے دولت مند ہو چکے ہوں گے کہ کوئی بھی ان کو نہیں ملے گا، اور وہ جس مٹھی میں سونا اور چاندی لے کر نکلیں گے وہی مٹھی میں واپس سونا اور چاندی لے کر ان کو اپنے گھر آنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ 3 چیزیں مجھے اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ اے لوگوں، 2 چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، 2 چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میں نے دیکھا آج بھی ملک شام سے ایک عورت اکیلے آتی ہے، ہیرا شہر سے چلتی ہے، اپنی سواری پر بیٹھتی ہے، خانے کعبہ آتی ہے، پریکرما کرتی ہے، طواف کرتی ہے، صفا اور مروہ کی سعی کرتی ہے، اور پھر وہ واپس ملک شام کے شہر ہیرا میں واپس چلی جاتی ہے۔ کئی دنوں کئی رات کا سفر وہ اکیلے طے کرتی ہے، لیکن کوئی بھی ان کو لوٹتا نہیں ہے، کوئی بھی ان کو مارتا نہیں ہے، کوئی بھی ان کی عزت و آبرو پر اور ان کے عزت پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ ایک عورت کو اتنا سکون ہے کہ وہ اکیلے آتی ہے اور اکیلے جاتی ہے، لیکن اس کو اپنی عزت کا کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ لٹ جائے گی، اس کو اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھن جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، شام سے عورت اکیلے آتی ہے، طواف کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ یہ منظر میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہوں، اور میں نے لمبی عمر اور اسی ایران کا سارا خزانہ حضرت عمر اور صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ لوگوں، یہ 2 چیزیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، اور تیسری چیز باقی رہ گئی ہے۔ قیامت سے پہلے تم دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے کہ لوگ قیامت سے پہلے، پرلے سے پہلے، مہا پرلے سے پہلے، ڈے آف ججمنٹ سے پہلے دیکھو گے اتنے پیسے والے لوگ ہو جائیں گے دنیا میں، اتنی امیری بڑھ جائے گی، پیسہ اور دولت ہر انسان کے پاس اتنا ہوگا کہ لوگ سونے اور چاندی کو لے کر نکلیں گے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تم قیامت سے پہلے یہ پیشین کو، یہ بھوشیوانی بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ میرے بھائیوں، 2 چیزیں تو پوری ہو چکی ہیں، اور ایک چیز کا تعلق قرب قیامت سے ہے، اور قیامت ابھی دور ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت سے پہلے یہ نشانی بھی ہوگی کہ لوگ اپنے گھروں سے سونا اور چاندی لے کر، یہ زمانہ تو اتنا تو آ ہی گیا ہے کہ آج کوئی کھانے کے لیے اب غریب نہیں ملتے ہیں، نہیں مل رہے ہیں اب آپ کو۔ میں اب لکھنؤ کے جس شہر میں رہ رہا ہوں وہاں تو یہ حال ہے کہ اگر لوگ اپنے گھروں میں کچھ غریبوں کو دعوت دینا چاہیں تو ان امیروں کو اپنی گاڑی بھیجنا پڑتی ہے ان غریبوں کے لیے، اور وہ غریب اس گاڑی میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد جب کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچاؤ بھی، اور ساتھ میں 100 روپے بھی ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے اپنا وقت نکالا ہے۔ یہ چیز اور یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کے اندر اتنا سکون آیا کہاں سے؟ ایک عورت شام سے چلتی ہے، مکے آتی ہے، طواف کرتی ہے اور پھر اکیلے چلی جاتی ہے، کئی دنوں کئی رات کا سفر۔ آج کل کی طرح مولانا جرجیز کی طرح کوئی ایسی گاڑیوں کا سفر نہیں تھا، فلائٹ کا سفر نہیں تھا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تو پورا کر لیا جائے، اور کئی دن کا سفر 2-3 گھنٹے میں پورا کر لیا جائے۔ اونٹ کا سفر اور گھوڑے کا سفر، تصور کیجیے آج کل کی طرح اتنی لائٹیں بھی نہیں تھی کہ کنکویں لگے ہوں، یہ مرکزیاں لگی ہوئی ہوں، رات میں خطرناک جنگلوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا، ڈینجرس فارسٹ سے بھی گزرنا پڑتا تھا، اور ایسے جنگلوں سے بھی اکیلے سفر کرتے ہوئے آنا، اور پھر اکیلے ایک عورت کا جانا۔ ایسی شانتی پھیلی صرف اس بات سے کہ محمد رسول اللہ نے مکے کے اندر ہی نہیں پورے عرب کے اندر امن اور شانتی کو عدل اور انصاف اور نیائے کے ذریعے ایسا قائم کر دیا تھا کہ وہی بنو قریظہ کے گنڈے کسی عورت کا مال لوٹنے سے پہلے ڈرنے لگے، اگر میرا نام آ گیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اگر میں نے اس پر حملہ کیا تو پھر پتھروں سے
مارے مار مار کے مجھے سنسار کر دیا جائے گا، اگر میں نے اس کو قتل کیا تو بدلے میں ہماری بھی گردن اڑائی جائے گی۔ جب انتقام لیا جانے لگا، قاتل کو قتل کیا جانے لگا، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جانے لگی، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑا تو بدلے میں اس کا ہاتھ توڑا جانے لگا۔ جب انتقام اور عدل اور انصاف کا بول بالا قائم کیا تو عرب کے اندر امن بھی قائم ہو گیا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے کا ریکارڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، سعودی عرب کی سرزمین پر ایک آدمی نے 26 سال کے نوجوان نے ایک مرڈر کر دیا تھا، دھوکے سے ہو گیا تھا، نادانستہ طور پر، جبکہ وہ بہت پاورفل بچہ تھا، 26 سال کا۔ لیکن قاضی کی عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اب ایک ہی شکل ہے، مقتول کے ورثہ اس کو معاف کر دیں یا مال دیت لے لیں، لیکن مقتول کے ورثہ نہ مال لینے کے لیے تیار، نہ معاف کرنے کے لیے تیار۔ پورا کا پورا قبیلہ چلا آیا، خاندان چلا آیا۔ آپ دیکھ لیجیے یوٹیوب پر، اپنی پگڑیاں اتار کر رکھ دی اور عربی کے اشعار، دیہاتی اشعار پڑھ کر معافی مانگنے لگے، ذلت بھرے جملوں میں اپنے آپ کی ناک زمین پر رگڑ دی اور کہا کہ نادانستہ طور پر دھوکے سے یہ مرڈر ہو گیا ہے، تو معاف کر دو، منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ لیکن گھر والے تیار نہیں ہوئے، یہاں تک کہ پولیس والے بھی رو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں ان کے بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اتنی منت و ضمانت کے بعد گھر والوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ جس قاضی نے فیصلہ سنایا تھا قتل کا، وہ قاضی تک رو رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو معاف کر دو، چاہو تو مال دیت لے لو، ورنہ میں تو اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ لیکن گھر والے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہوئے، اور آخرکار وہ 26 سال کا نوجوان اپنی ماں سے چپک کر روتا ہے، اپنی بہن سے گلے لگتا ہے، اور پھر میدان مقتل میں لے جایا جاتا ہے۔ اور عرب کے اندر تو یہ ہے کہ سب کے سامنے قتل کیا جاتا ہے تاکہ یہ ڈر سب لوگوں کے دلوں میں رہے۔ اور پھر اس بچے کو بھی 1 مہینہ پہلے اس 26 سال کے نوجوان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ گھر والے نہ مال لینے کے لیے تیار تھے اور نہ ہی معاف کرنے کے لیے تیار تھے۔ خون کا بدلہ خون، اس عدل میں شانتی پیدا کرے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں شانتی نہیں ہوگی، جہاں عدل ہوگا، جہاں انصاف ہوگا، جہاں نیائے ہوگا وہاں شانتی۔ میرے بھائیوں، عدل اور انصاف تو ایسا، قاضی شریح کا نام تو سنا ہوگا، حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، اسلامی اتہاس پڑھیے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یہ تو اپنے اور چلا رہا ہو بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اور آج کل کی میڈیا اگر وہاں پہنچ جائے تو اس ڈوبنے والے کو بچائیں گے نہیں، اس کے منہ میں مائک گزر کے پوچھیں گے ڈوبتے ہوئے تمہیں کیسا لگ رہا ہے، اس وقت بتائیے تمہیں کیا فیل ہو رہا ہے، اس وقت تم ڈوب رہے ہو، بتاؤ تمہیں کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس کو بھی وہ کور کریں گے، اس کو بچائیں گے نہیں۔ یہ آج کل کی موجودہ میڈیا کا حال، اس کو چھوڑیے۔ قاضی شریح ہمت ہے تو دو، یہ عدل تھا۔ قاضی شریح ایک فیصلہ، جج، قاضی جب میں کہوں تو اس کا مطلب جج، اور وہ بھی جج کون سا؟ سپریم کورٹ کا جج۔ آج ایک فیصلہ سنانا چاہتے ہیں، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور مسلمانوں کی بھیڑ لگی ہے کہ دیکھیں فیصلہ کیا آتا ہے۔ اتنی بھیڑ تھی کہ قاضی شریح کو یہ کہنا پڑا کہ بھیڑ کو ہٹائیے، قاضی شریح کو یہ کہنا پڑا کہ بھیڑ کو ہٹائیے۔ تو قاضی شریح جو جج تھے، ان کا جو دربان تھا، آج کے ہمارے زمانے میں پیشکار بولا جاتا، پیشکار، اس زمانے میں دربان جو بولا جاتا تھا، دربان نے کوڑا اٹھایا اور ایسے گھمایا، کورٹ خالی کرو، کورٹ خالی کرو، کورٹ خالی کرو۔ اب گھما رہا ہے، جیسے کبھی بھیڑ ہوتی ہے اور بھیڑ نہیں ہٹتی ہے تو لاٹھی چارج کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی نہ ہٹے تو آنسو گیس کے گولے چھوڑنا پڑتے ہیں، تو یہ کرنا پڑتا ہے یہ کام، اور مجبوری ہوتی ہے۔ تو قاضی شریح کے دربان کو کوڑا ہلانا پڑا تاکہ کورٹ خالی ہو جائے۔ تو آگے کا تو دکھ رہا ہے، پیچھے بھی بھیڑ بھی نہیں دکھ پایا، تو ایک کوڑا ہلاتے ہوئے ایک یہودی کو کوڑا لگ گیا، ایک یہودی کو کوڑا لگ گیا۔ اور سنیے میرے بھائیوں، حکومت کس کی؟ حضرت علی کی۔ حکمراں کون ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی۔ اور سپریم کورٹ کے جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ معاملہ سب کچھ
یہودی کو جو پیچھے کھڑا تھا، سارے لوگ کوٹ سے باہر، یہودی کوٹ کے اندر۔ قاضی شریح نے کہا سب لوگوں نے کوٹ خالی کر دی، تم کیوں نہیں گئے؟ بڑھیا بھائی، تم کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا قاضی صاحب مجھے مقدمہ دائر کرنا۔ کیا چیز کیا؟ قاضی صاحب مجھے مقدمہ دائر کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا سامنے آؤ، کٹگھرے میں کھڑے ہو جاؤ، بولو کیا مقدمہ ہے؟ کہا کہ آپ کے دربان نے کوڑا مارا ہے، کسی کو کوڑا نہیں لگا، یہ کوڑا مجھے مارا ہے، جان بوجھ کے مارا ہے۔ قاضی شریح نے اپنے پیشکار سے کہا دربان سے چلو کٹگھرے میں کھڑے ہو جاؤ، تم اپنی صفائی پیش کرو۔ دربان نے کہا میں تو ہلا رہا تھا، یہ پیچھے سے آ گئے، ایک کوڑا ان کو لگ گیا ہے، میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ قاضی شریح نے کہا تم نے جان بوجھ کے مارا یا نہیں مارا اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ اب اس بات کی گواہی دلواؤ، دو گواہ لاؤ جو یہ کہہ سکیں کہ میں نے آپ نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ لیکن کون گواہی دے گا جان بوجھ کے؟ کیونکہ دلوں کا حال تو کسی کو نہیں مارا، دلوں کا حال تو کسی کو نہیں معلوم۔ سب نے کہہ دیا بھائی یہ کیسے بتا سکتا ہوں کہ دل سے مار؟ ہاں یہ ہے کہ پیچھے نہ سے آپ کو نہیں دکھائی دیا ہوگا، یہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے مارا یا نہیں مارا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، دھوکے سے لگا ہے، لیکن میرے پاس گواہ پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قاضی شریح نے فیصلہ سنایا، پھر مدعی کا دعویٰ ٹھیک ہے، اس کو کوڑا لگا ہے اور اس کی بات ماننا پڑے گی۔ اس نے کہا انہوں نے مجھے کوڑا مارا ہے، تم بھی کہہ رہے ہو کوڑا لگا ہے، کہاں کوڑا لگا ہے؟ اس یہودی کو لگا ہے۔ قاضی کا فیصلہ سنو، قاضی شریح کا، جہاں ایسا عدل ہوگا، جہاں ایسا انصاف ہوگا، جہاں ایسا نیائے ہوگا میرے بھائیوں، وہاں شانتی ہوگی، امن ہی امن ہوگا۔ قاضی شریح نے اس یہودی سے کہا یہ کوڑا اٹھاؤ، درباری کا، یہ دربان کا کوڑا اٹھاؤ۔ کوڑا اٹھا لیا گیا، اس دربان نے، اس یہودی نے کوڑا اٹھا لیا، دربان سے کہا پیشکار سے یہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے بھرے مجمع میں سب کے سامنے کوڑا تمہارے مارا تھا، یہ ایک کوڑا تم بھی اس کی پیٹھ کے اوپر سب کے سامنے مارو گے۔ اس یہودی نے سب کے سامنے ایک کوڑا اس دربان کو، اس پیشکار کو، قاضی صاحب کے پیشکار کو لگایا۔ میرے بھائیوں یہ قاضی شریح کا فیصلہ تھا، جبکہ حکمرانی میری، خلافت میری، قاضی میرا، پیشکار میں اس کا، لیکن نہ تیرا ہے نہ میرا ہے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ لوگوں کان کے پردے کھول کر سن لو، کسی قوم کی، کسی دھرم کی، کسی ذاتی کی دشمنی، اس کی شرط تک تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انیائے کرنے لگو، ان کے اوپر ظلم کرنے لگو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی پر ظلم اس لیے کرو کیونکہ وہ ہندو ہے، تم کسی پر ظلم اس لیے کرو کہ وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، نیائے کرو، اس کے ساتھ انصاف کرو، اگر ہمارا بھی ہو تو ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت لائی جاتی ہے جس کا نام فاطمہ تھا، جو قبیلے بنو مخزوم سے تھی، جس نے چوری کی تھی، بڑے رئیس اور بڑے امیر اور بڑے رچ خاندان کی تھی۔ کہا گیا اللہ کے رسول کیا سزا ہے؟ کہا چوری ثابت ہو گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کہا بڑے اونچے گھر کی ہے، فل ہے، بہت اونچے خاندان کی ہے، ناک کٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو۔ ہمارے اسلام میں امیری اور غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے، ذات اور برادری نہیں دیکھی جاتی ہے، اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ اس کا جب ہاتھ کاٹا گیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول امیر گھر کی لڑکی کا ہاتھ کاٹا گیا، جانتے ہو محمد رسول اللہ کی زبان سے کیا جملے نکلے؟ ان جملوں پر غور کرو۔ یہ تو بنو مخزوم کی بیٹی تھی فاطمہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا، میری بیٹی کا بھی نام فاطمہ ہے۔ او لوگوں واللہ میرے نبی کو قسم کھا کر کہنے کی
کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر آج اس کی جگہ پر محمد کی اپنی بیٹی نے چوری کی ہوتی اور وہ بھی پکڑی جاتی تو آج میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، آج میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کے کاٹنے کا آرڈر بھی دے دیتا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کے اس نیائے کو پڑھ کر مہاتما گاندھی جیسی شخصیت نے ستر اہنسا کے اندر لکھا ہے، لوگوں بھارت میں شانتی چاہتے ہو، بھارت میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، بھارت میں اتفاق و اتحاد چاہتے ہو، بھارت میں بھائی چارہ چاہتے ہو، تو تمہیں محمد رسول اللہ کی شکشاؤں پہ چلنا ہوگا اور محمد رسول اللہ جیسا عدل اور نیائے قائم کرنا ہوگا۔ جس ملک میں، جس اسٹیٹ میں، جس محلے میں، جس شہر میں، جس گھر میں جتنا زیادہ عدل اور نیائے ہوگا، اس گھر میں، اس سٹی میں، اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں اتنا ہی زیادہ امن اور شانتی ہوگی، اور جس ملک میں جتنا زیادہ ظلم ہوگا اس ملک کے اندر اتنی ہی زیادہ اشانتی ہوگی، اس ملک کے اندر خون خرابہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لو، اپنے آپ کو پڑھو، ہماری سوسائٹی میں کس کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے اور کس کے ساتھ نیائے نہیں ہو رہا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی بھی مدد کرو، سوچو ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کو تو مارا جاتا ہے، اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کروں؟ ظالم کو ظلم کرتا ہے، اس کی مدد کیسے کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہی مدد ہے، یعنی ظلم مت کرنے دو ظالم۔ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ہم کر دیں ان کا انٹرنل معاملہ، ہم کیوں بیچ میں جائیں؟ ہم جان رہے ہیں شوہر بیوی کا ظلم کر رہا ہے اور وہاں ہماری بیوی جا کر معاملے کو نپٹا سکتی ہے، لیکن ہم کیوں پھنسے؟ نیائے اور انصاف حق بات ضروری ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا تیرا یہ ہے اور میرا یہ ہے۔ یہی ملک شام ہے جس کے گورنر تھے عمر ابن عاص۔ عمر ابن عاص کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا 12، 13، 15 سال کا، گھوڑا دوڑا رہا تھا، ایک یہودی کا بچہ گھوڑا دوڑانے میں آگے نکل گیا، آگے نکل گیا۔ ملک شام میں حکومت کس کی؟ گورنر کون؟ عمر ابن عاص، اور یہودی کا بچہ ان کے بیٹے سے آگے نکل گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے تھپڑ اس کے گال پہ مار دیا۔ اس نے یہودی بچے نے کہا 12 سال کے اس بچے نے، میں یہ شکایت کروں گا اس شہر کے گورنر عمر ابن عاص سے۔ بیٹا مسکرا کے کہتا ہے عمر ابن عاص کا، جاؤ جاؤ کر دو شکایت، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا ہی باپ ہے عمر ابن عاص جو شہر کا گورنر ہے۔ یہودی بچے نے سوچا گورنر کا بیٹا ہے، نہیں سنوائی ہوگی میری، وہ بیچارہ نہیں گیا۔ 1 مہینے کے بعد حضرت عمر کا دورہ ہوا ملک شام میں اور میٹنگ کی، لوگوں سے پوچھا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ یہ گورنر کی ذمہ داری کیا بتایا؟ اے ملک شام کے لوگوں، ہم نے عمر ابن عاص کو گورنر بنا کر بھیجا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان سے، کوئی دقت تو نہیں ہے ان سے؟ سب لوگوں نے کھڑے ہو کے کہا نہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن اس یہودی بچے نے کہا امیر المومنین مجھے ان سے پریشانی ہے، میرا گھوڑا ان کے بچے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تھا، ان کے بیٹے نے مجھے پکڑا اور ایک گال پہ تھپڑ مارا۔ اچھا ادھر آؤ، تاریخ پڑھیے، اور میڈیا والوں اگر تھوڑی سی بھی سچائی تمہارے اندر باقی ہے اور اس دیش کی سچی محبت تمہارے اندر باقی ہے تو کبھی کبھی اسلام کے فیور میں یہ ستیتا بھی لکھ دو، یہ سچائی بھی لکھ دو، تمہارا کچھ نہیں بگڑ جائے گا، لیکن اس سچائی کی وجہ سے لوگ اسلام سے محبت کرنے لگیں گے۔ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کا بیج تم نے بویا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ دیکھو حضرت عمر نے اس یہودی بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں بٹھایا اور کہا بیٹے اس گورنر کی فکر مت کرنا، اپنا قضیہ پیش کرو، اپنا مقدمہ پیش کرو۔ کہا یہی بات ہے۔ کہا عمر ابن عاص اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹے کو بلایا گیا، یہودی بچے نے کہا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کیا کہتے ہو؟ سر نیچے کر لیا، اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مارو ایک تھپڑ بیٹا تم بھی اس کو اتنی زور سے۔ حکومت اپنی تھی لیکن عادل یہ تھا کہ اس یہودی بچے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے گال پر زوردار تھپڑ مارا
اپنے ساتھ جس خادم کو لے کر گئے تھے حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا یہ بدلہ تو ہو گیا، بیٹے نے اس کو مار دیا یہودی بچے نے، اب ایک تھپڑ، اے میرے خادم ایک تھپڑ تم عمرو ابن عاص کو اس گورنر کو مارو۔ سوچیں گے ہے کوئی ماں کا لال جو یہ نظیر پیش کر سکے اور اپنے چینل پر دکھا سکے کہ حضرت عمر نے کیا کہا؟ میرے خادم ایک تھپڑ تم عمرو ابن عاص کو مارو، گورنر کو مارو۔ گورنر نے کہا کہ میری کیا غلطی ہے، بدلہ تو ہو گیا ہے پورا، کہا پہلے تھپڑ کھاؤ۔ حضرت عمرو ابن عاص کو گورنر عمر فاروق کے خادم نے تھپڑ مارا، پھر حضرت عمر نے کہا یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے اے عمرو ابن عاص کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح شکشا نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے۔ جب تمہارے بیٹے نے تھپڑ مارا تھا تو تمہارے یہودی بچے نے کہا تھا کہ میں گورنر سے شکایت کروں گا، تو تمہارے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ میں تو گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں۔ یہی تم نے سکھایا ہے اپنے بیٹے کو، یہی سکھایا اپنی اولاد کو۔ سن لو، اگر میرے دور حکومت میں کوئی اپنا ظلم کرے گا، جرم کا مرتکب ہوگا تو ہم اس کو ڈبل سزا دیں گے، ڈبل سزا دیں گے۔ اور ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کو پڑوایا۔ جہاں ایسا عدل، جہاں ایسا انصاف، جہاں ایسا نیائے، جہاں ایسا قانون ہوگا، وہاں میرے بھائیوں نہ یہودیوں کو شکایت ہوگی، نہ عیسائیوں کو شکایت ہوگی، نہ ہندو بھائیوں کو شکایت ہوگی، نہ مسلمانوں کو شکایت ہوگی۔ ہمیں بس یہی ہے کہ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، تیرا میرا نہیں ہونا چاہیے، تم اور ہم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی ہمارے بھارت کا سمویدھان بھی کہتا ہے، یہی ہمارے بھارت کا قانون بھی کہتا ہے، سب کو برابر کی نظر سے دیکھا جائے گا، یہی بھارت کا سمویدھان بھی کہتا ہے۔ اور اسی لیے نعرہ بھی بنا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے سب بھائی بھائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنا ہی ہوگا، اور اس کا قرآن سب سے زیادہ زور بھی دیتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے پوری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں سے پیدا کیا ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی، تمہارا باپ ایک، تمہاری ماں ایک، یعنی تمہارا پرم پتا ایک جس کی تم سنتان ہو، تمہاری ماتا ایک، تمہارا باپ اور ماں ہے، تم سب ایک ہی باپ کی اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو۔ ہمارا باپ آدم، ویدوں کے آدھار پہ اس کو آشو کہہ لو یا منو کہہ لو، اور تمہاری ماں حوا ویدوں کے آدھار پر ہی وسیع شتروپا کہہ لو۔ میرے پیارے بھائیوں، تم سب ایک ہی ماں کی سنتان ہو، تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ قرآن نے سب کو بھائی بھائی بتایا ہے، اور اسی لیے شانتی کو پیدا کرنے کے لیے قرآن نے ہندو مسلم کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ انسانیت اور مانوتا کا درس دیتے ہوئے کہا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا۔ میڈیا والوں، یہ ہے قرآن کی آیت، دکھاؤ دکھاؤ، اپنے چینلوں پہ دکھاؤ منش کا ایک انسان کے قتل کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ من قتل نفسا، یہ نہیں کہا کہ کسی نے کسی ایک ہندو کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دیا، یہودی کو اور عیسائی کو نہیں۔ من قتل نفسا، کسی نے اگر ایک منشیہ کو، ایک انسان کو قتل کر دیا، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، اگر کسی نے ایک منشیہ کو قتل کیا، وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری وشو کی مانوتا کو قتل کر دیا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا۔ جانتے ہو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایک منش کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اگر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی گالی دی ہے تو آپ کو ماں کی گالی نہیں دے رہے، پورے وشو کی ماں کو گالی دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے آپ کو بہن کی گالی دی ہے تو ہم آپ کو بہن کی گالی نہیں دے رہے ہیں، ہم پورے وشو کی بہن کو گالی دے رہے ہیں، بہنوں کو گالی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ درس دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے دنیا میں امن پھیلائیے، بھارت میں امن قائم کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں ایک یہودی نے شکایت کی اور کہا کہ میں مجرم ہوں، مجھے کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی نے کہا جرم خود قبول کر لیا، اس کو کوڑے مارو۔ 10 کوڑے کی سزا سنائی۔
ان کے غلام کمبر میں کوڑے مارے لیکن بھول گیا اور کوڑا 10 کی بجائے 11 لگ گیا. اس یہودی نے کہا امیر المومنین علی آپ کے غلام نے 10 کے بجائے 11 کوڑے مارے. آپ نے پوچھا کمبر میں نے 10 کوڑے مارنے کے لیے کہا تھا تم نے 11 کیوں مارے؟ کہا امیر المومنین بھول گیا تھا, میں نے سوچا کہ 9 نہ ہو اس لیے میں نے ایک اور مار دیا, لیکن یہ گن رہا تھا ہو سکتا ہے زیادہ لگ گیا ہو. آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ. اب میدان میں اس کو کھڑا کیا اور یہودی سے کہا کہ ایک کوڑا تم ہمارے غلام کمبر کو بھی لگاؤ, اور ایک کوڑا غلام کمبر کو بھی لگایا گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں یہ عدل تھا, یہ انصاف تھا, یہ نیائے تھا, اور یہی عدل اور یہی انصاف ہمارے بھارت کا سمویدھان کہتا ہے جو سب کے ساتھ ہونا چاہیے. حکومت کسی کی بھی رہے, انسانیت سب کے ساتھ ہونی چاہیے, برتاؤ سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. ہم سب سمویدھان کے دائرے میں برابر ہیں, جو حق آپ کا ہے وہی حق ہمارا بھی ہے, اور یہ حق یہ آواز ہمیں سمویدھان کھانے کی اجازت دیتا ہے. مسلمانوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اسلام کے اس پیغام کو عام کرو. اگر آپ کو جھک کر سمجھوتا کرنا پڑے تو کر لو, لیکن فتنہ اور فساد برپا نہیں ہونا چاہیے. اور سن لیجیے, روکیے یہ نا اتفاقیوں کی جنگ کو, روکیے شراب نوشی کو, روکیے دہیج پرتھا کو. آج ان چیزوں سے ہمارا معاشرہ اور سماج سب سے زیادہ دوشت ہو رہے ہیں, پربھاوت ہو رہے ہیں. محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے شراب کو حرام قرار دے دیا تھا, شراب کے نقصان تک بتا دیے تھے. ایک صحابی نے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. جب بعد میں ہوش آیا تو اس کو اس کی بیوی نے بتایا, اس نے کہا اللہ یہ زمین پھٹ جاتی اور نہ سما جاتا. میرے بھائیوں, جب ایک صحابی شراب کا نقصان دیکھ کر اپنی توبہ کر لیا, جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تمہارے نبی نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا, سے دور ہو جاؤ, ہر قسم کے نشے سے دور ہو جاؤ, دہیج پرتھا کو روکیے, عورتوں پر ظلم و زیادتی بند کیجیے, عدل اور انصاف قائم کیجیے. یہ چند بنیادی باتیں میں نے اپنے 9:45 بجے کے خطاب میں کہا. ہمیں جو آرڈر تھا اس آرڈر کا میں نے پالن کیا ہے. پرشاسن کا ساتھ دینا ہمارا بھی ذمہ داری, جب پرشاسن والوں نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمارا سہیوگ کیا تو ہمیں بھی سہیوگ کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں, بالکل نہیں مجھ سے ہمیں معلوم ہے ہم اپنے اصول کے پابند ہیں. لکھ کر میں آیا ہوں وہ ٹھیک ہے, تو ہم اپنے اصول پہ پابند ہیں. پرشاسن والوں کا میں بہت بہت آبھاری ہوں, ان کو دھنیواد پرستت کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور شانتی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہونے دیا. اور مسلمانوں آپ سے بس یہی اپیل ہے کہ مانوتا کا درس دیجیے اور انسانیت اپنے اندر پیدا کیجیے. اللہ ہم سب کو عدل کے ساتھ رہنے کی اور عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ ایک دو اعلان ہوں گے, اس اعلان کو آپ سن لیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عدل اور انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھارت امن اور شانتی پیدا فرما دے. ہمارے بھارت پر جو لوگ بری نظر ڈال رہے ہیں, اے اللہ عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب تک پروگرام کے اختتام کا اعلان نہ کیا جائے تو بیٹھے رہیں, شانتی بنائے رکھیں, پرشاسن کا ساتھ دیں. اب جو ہے آگے کے بیٹھ جاؤ. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. اس کے بعد جو ہے علماء اکرام کا اعزاز کیا جائے گا, ان کو شال پہنایا جائے گا. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جائیں. جب تک پروگرام کے اختتام کا اعلان نہیں ہوتا آپ تمام حضرات بیٹھے رہیں. سب سے پہلے اس اسٹیج کے روح رواں فضیلت الشیخ جردیس انصاری صاحب کی تعظیم کی جائے گی. ان کو لقمان بھائی جو ہے شال پہنائیں گے. تو لقمان بھائی آپ اس کے بعد فضیلت الشیخ عادل ریاضی حفیظہ اللہ. ایک منٹ فون لگاتا ہوں میرے.
اس کے بعد دائیں جانب سے ایک ایک عالم صاحب آ جائیں اور لقمان بھائی ان کو شول پہناتے رہیں. دائیں جانب سے شیخ شبیر صاحب، فضیلت الشیخ شبیر صاحب حفظ اللہ. شیخ عامر صاحب، نام کیسے شیخ عبد المنان صاحب، ظفر عالم مسعودی صاحب، شیخ عبد الکریم صاحب، حضرت الشیخ سنابلی صاحب، حضرت الشیخ جناب مولانا شاکر صاحب، جناب امام مولانا شاکر صاحب، چار دروازہ مسجد. تمام علماء کرام اور ائمہ مساجد جو مجلس میں جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہے، آپ سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ کو سمانت کیا جائے گا. اور جناب راقی محسن سلفی صاحب، آپ بھی تشریف لائیں. ہلو مولانا ایس ایم نورانی صاحب، ہلو ہے کس کا بھٹی صاحب منچ پر آئیں، اسٹیج پر تشریف لائیں. کہاں پر؟ راجیش جی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب مجیب الرحمان صاحب لقمان صاحب کے روبرو. ضیاء الرحمان سلفی صاحب یہیں کہیں ہے، فون آیا. ضیاء الرحمان سلفی صاحب، ضیاء الرحمان سلفی صاحب، جناب شاکر سنابلی صاحب، عبدالرشید سنابلی صاحب، عبدالرشید صاحب بھی بیٹھے ہیں. شیخ عبدالرشید سنابلی مکرانوی، حضرت شیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ، جناب اسلم صاحب گوراوڑی. آپ کا نام کیا ہے؟ اور امیر جماعت اہل حدیث جے پور جناب عبدالرحیم نقوی صاحب، جناب عبدالرحیم نقوی صاحب لقمان خان ملکان کے روبرو. حافظ محمود صاحب کھنڈیلا، حافظ محمود صاحب کھنڈیلا. مولانا سعید صاحب